Voice of Khanqah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے. اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اسلام کی بلند و بالا عظیم دولت سے نوازا. یقیناً دین اسلام یہ خداوند عالم کا دیا ہوا ہمیں اور آپ کو ایک نایاب اور قیمتی تحفہ ہے. اور یہی نہیں بلکہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات اپنے اندر رکھتا ہے. زندگی کے ہر شعبوں پر یہ حاوی ہے. کامیابی کی ہر راہ اس کے اندر شامل ہے. یہ دین انسانوں کو خداوند قدوس کے احکام و مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی راہ فراہم کرتا ہے اور زندگی کا کوئی ایسا شعبہ جہاں اس کی تعلیم نہ ہو، جہاں اس کے اصول و ضوابط نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اس میں کوئی پہلو نہ تمام اور نہ مکمل نہیں چھوڑا. تو دولت اسلام جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنے اندر رچانے اور بسانے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا بھی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ ہم نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا
کوئی گوشہ اور نامکمل ناتمام نہیں رہا، اور اپنی نعمت کا ہم نے تم پر اتمام کر دیا۔ اور مزید کہ ہم نے تمہارے لیے یاد کرتا ہے کسی دوسرے کے طور طریقے اور دوسرے کے طرز زندگی کو اس وقت اختیار کرتا ہے جبکہ اس کا اپنا دستور حیات نامکمل ہو۔ اسے جو دین ملا ہے، اسے جو مذہب ملا ہے، وہ اس کی زندگی کے ہر شعبے میں پورا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس وقت انسان کسی دوسرے کی طرز زندگی کو اختیار کرتا ہے، اس وقت انسان کسی دوسرے کے اصول ضوابط پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالی اعلان فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینا، میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسی اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر میں نے پسند کیا، لہذا اب کسی اور کے مذہب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کامیابی چاہتے ہو اور دنیا و آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو تمہارے لیے اسی راہ پر چلنے میں کامیابی ہے، اسی دستور کو اختیار کرنے میں کامیابی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اگر کوئی کسی دوسرے دین کو اختیار کرتا ہے، کوئی کسی دوسری قوم کے طرز زندگی کو اپناتا ہے تو یہ جان لو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز اللہ کے یہاں مقبول اور پسند نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، اب ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے حالات پر نظر ڈالیں کہ ہم کس قدر دین اسلام کے دائرے میں ہیں، کس قدر احادیث رسول ہماری زندگی میں ہے، کس قدر صحابہ کی زندگیوں سے ہماری زندگیاں میل کھاتی ہیں۔ اب ذرا ہم اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں۔ میرے محترم بزرگوں، آج جو حالات قوم مسلم کے بنے ہیں اور جو اعمال اور جو طرز زندگی یہ قوم مسلم گزار رہی ہے، اس سے تو صاف یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے پسند فرمایا تھا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ ہم نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا، لیکن اے مسلمانوں تم کو نہیں پسند ہے یہ اسلام۔ آج جو اعمال تمہارے ہیں، جو تمہارا طرز زندگی ہے، اس سے گویا تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ اے پروردگار یہ دین اسلام ہم کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں داڑیاں رکھنا ہے۔ آج اگر ہم داڑیاں رکھتے ہیں تو ہم کو جاب نہیں ملتی، ہماری شادیاں نہیں ہوتی، ہمارے گھرانے ہم سے ناراض ہیں۔ آج اگر ہم سنتوں کے مطابق شادیاں کرتے ہیں تو خاندان ناراض ہوتا ہے، مزہ نہیں آتا۔ اس لیے اے پروردگار آپ نے تو پسند کیا، ہم کو یہ دین اسلام پسند نہیں ہے۔ ہمارے اعمال یہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ ہم اپنے زبانوں سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہمارا
طرز زندگی ہے جو ہماری صبح و شام جس طرح گزر رہی ہے وہ یہی بتا دیتی ہے کہ ہم کو یہ دین اسلام پسند نہیں ہے، اس کا دستور ہم کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے تو آج ہمارے سارے اعمال اس کے خلاف ہیں۔ ایک دو ہو تو اس کا ذکر کیا جائے، 10-20 ہو تو اس کا ذکر کیا جائے۔ آج مسلمان سر کے بال سے پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو بدل ڈالا ہے۔ اسے پسند نہیں ہے اپنا مذہب، اسے پسند نہیں ہے اپنا دستور۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، ہائے اسلام تیرے ماننے والے نہ رہے، ہائے اسلام اب تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ اور الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نے اسی کا رونا روتے ہوئے کہا ہے، اور یہ بھی نہیں اپنے خیال میں اپنے تصور میں بارگاہ اقدس کو خطاب کر کے کہا ہے، اے خاصان رسل وقت دعا ہے، اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آج عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، آج اس کی مجالس میں نہ بتی ہے دیا ہے۔ جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں آج بھائی بھائی سے جدا ہے۔ شاعر بارگاہ اقدس کا تصور اپنے خیال میں کر کے یہ اشعار کہہ رہا ہے کہ اے محبوب رب العالمین سرکار مدینہ، جس قوم کے لیے جس امت کے لیے پوری زندگی آپ نے کھپا دی، جس امت کے لیے آپ پوری زندگی روتے رہے، آج اس امت کا بڑا عجیب حال ہو چکا ہے، بڑا عجب وقت ان پر آ پڑا ہے۔ جس طرح اس وقت آپ کی دعاؤں کی ضرورت تھی، آج پھر وہ دن آیا ہے۔ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، آج بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت پڑی ہے۔ شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ آج یہ ملت اسلامیہ کے فرزند تیرے لائے ہوئے دین سے بے پناہ دور ہٹ گئے ہیں، اور یہ ہٹتے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ان کی تنزلی، ان کے بگڑتے ہوئے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ دین اسلام کا یہ روشن پیغام صرف کافر ہی نہیں، مسلمان بھی اب اپنے دین اسلام کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتا۔ اس کے دین اسلام کا روشن پیغام اب ان پر بھی ناگوار اور بارگاہ بن چکا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تھی بھی کہیں قوم مسلم موجود، وضع سے تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، ہے یہی مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغا بھی ہو، یہ بتاؤ کہ اب تم مسلمان بھی ہو۔ یعنی آج تم دین اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی غیر قوموں کی طرز زندگی کو اختیار کر رہے ہو، اور
صرف اس لیے کہ ہم ترقی کر جائیں، ہم دنیا میں نیک نامی پالیں، ہم دنیا میں کسی سے پیچھے نہ رہیں، اس لیے آج کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر بن رہا ہے، شاعر کہتا ہے ہمیں سب منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ مسلمانیت بھی باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمارے لیے پسند فرمایا تھا اور جس کے اندر ہماری زندگی کے لیے کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں اس نے اصول اور نظام نہ دیا ہو، لیکن افسوس ہے کہ وہ دین آج ہم کو پسند نہیں ہے۔ آج اس دین پر چلنے میں ہمیں پستی نظر آ رہی ہے، اس دین پر چلنے میں ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم پچھلی قوموں میں شمار ہو جائیں گے، ہم دنیا میں بے نام و نشان کہے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، صحابہ کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اسی دین پر چل کر اپنی دنیا میں نام کو روشن فرمایا اور آج تک ان کا نام روشن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دین کو چھوڑ کر اپنے نام کو روشن کر لے۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اپنے دین اور مذہب کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، قیامت کی صبح تک ہم کبھی ترقی کے زینے کو پا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا دستور الگ رکھا ہے، کافروں کی کامیابی کا دستور الگ رکھا ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ جس طرح آج وہ داڑیاں کٹا کر، جس طرح آج وہ اپنے لباس کو بدل کر، جس طرح آج وہ بے حیائی اور عریانیت کے ماحول میں رہ کر ترقی کر رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح ترقی کر جائیں، قیامت کی صبح تک ہمیں ترقی ملنے والی نہیں ہے۔ اور ہم نے اب تک کون سی کوشش چھوڑی ہے؟ آج ملت اسلامیہ کا ایک بڑا طبقہ اپنے حالات کو بدل ڈالا، اپنے سیرت و کردار کو بدل ڈالا، اپنے اخلاق کو بدل ڈالا، اپنے لباس کو بدل ڈالا، اپنی زندگی کے طرز کو اتنا بدل ڈالا کہ ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں، ہم تو اپنے اسلام کو چھوڑ کر صحابہ تمہاری طرز زندگی کو اختیار کر بیٹھے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج بھی مسلمان اسی طرح پٹ رہے ہیں۔ جس طرز زندگی کو وہ کامیابی سمجھ رہے تھے، اس طرز زندگی کو مکمل اختیار کرنے کے باوجود آج وہ کافر ان کو پیٹنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہم کب تک تجربہ کریں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہمیں کامیابی کبھی مل سکتی ہے اپنے دین و مذہب پر چلنے کے بعد ہی ملے گی۔ اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو فراموش کر کے، غیر قوموں کی طرز زندگی کو اختیار کر کے ہمیں کبھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ آج قوم مسلم کے حالات اتنے بدل چکے ہیں، ایک دو نہیں، سراپا سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک وہ اپنے آپ کو تبدیل کر چکے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم ترقی پا جائیں۔ میرے محترم بزرگوں، کیا صحابہ کرام دنیا میں بے نام و نشان ہو کر رہ گئے؟ کیا انہوں نے ترقیاں نہیں کی؟ کس بات میں وہ آپ سے پیچھے رہے؟ نہ ہی مال دولت میں وہ آپ سے پیچھے ہے، نہ ہی شجاعت اور بہادری میں آپ سے پیچھے ہے، نہ ہی سخاوت میں آپ سے پیچھے ہے۔ کوئی ایک وصف ہو جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسروں کی طرز زندگی کو اختیار کر کے،
آپ بتائیں کہ صحابہ میں یہ وصف نہیں تھا، بلکہ جو اوصاف ان میں تھے اور جس قدر ان میں تھے ان کا ایک ذرہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ آج ہم نے سب کچھ قربان کر ڈالا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، شاعر کہتا ہے اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ ابھی وقت ہے کہ وہ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں۔ بچپن سے لے کر اب تک کی عمر تک ہم نے آزمایا تو غیروں کے طریقے کو، اب ذرا ہم اپنے مذہب اسلام کی تعلیم پر عمل کر کے آزما لیں، اپنے دین کو اپنی زندگی میں اپنا کر آزما لیں۔ میرے محترم بزرگوں، ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کریں، اپنے دین اور مذہب کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانیاں دینا پڑے، اس لیے کہ کامیابی اگر ملنے والی ہے تو اسی میں، ورنہ اگر ہم اسی طرح لاپرواہی اور بے توجہیاں برتتے رہے اور ہماری غفلت و لاپرواہی کا یہی عالم رہا تو ہمارا ایک روشن اور تابناک ماضی ہے جس پر آج ہمیں فخر ہے، یقیناً ہم اس کی ایک مکروہ تاریخ لکھنے والے بن جائیں گے، ہمارے ہی وجود سے ایک مکروہ تاریخ پھر لکھی جائے گی اور وہ روشن ماضی، وہ تابناک ماضی بھلا دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں اپنے دین و مذہب پر لوٹنے کی ضرورت ہے، اسے مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھو اللہ کا یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس کی طرف نہیں ڈالا، ہم نے اپنی زندگی میں اسے نہیں لایا، اس پر عمل کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر نہیں باز آئے اور نہیں سدھرے، نہیں اپنے آپ کو سنوارا، تمہیں ہلاک کر کے ایک ایسی قوم پیدا کریں گے جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ اور یہ خیال دل سے ہٹا دے گا کہ جب اللہ توفیق دے گا تو ہم بھی نمازیں پڑھیں گے، جب اللہ توفیق دے گا تب ہم بھی داڑیاں رکھیں گے، تب ہم بھی اسلام کی طرز زندگی کو اختیار کریں گے۔ توفیق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے اور آپ کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر آپ کو اسلام کی راہ پر چلائیں گے۔ اللہ نے قرآن کو بھیجا، رسول کو بھیجا، احادیثوں کو بھیجا، یہ کس لیے؟ دنیا کے باب میں آپ کو نبی اور رسول کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو علماء اور صلحاء کی ضرورت نہیں تھی، دنیا کے باب میں تو آپ سب سے آگے ہے، آپ سے عقل مند اور دانشور کوئی نہیں ہے۔ اس دین کو سمجھانے کے لیے اور اس دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ بھیجا، قرآن بھیجا، حدیث پاک بھیجا۔ میرے محترم بزرگوں، جب سب کچھ بھیج دیا ہے، اگر آپ نہ پڑھیں اور اس انتظار میں بیٹھے کہ جب اللہ توفیق دے گا تو ہم کریں گے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے بدلنے کی جب تک تمہارے اندر کوئی طلب پیدا نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک آپ اپنے اندر فکر نہیں پیدا کریں گے، آپ اپنے اندر دین اسلام پر جمنے کی قربانیاں نہیں دیں گے،
اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی کافروں کا طرز زندگی اختیار کرتے رہو، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو مسلمان بنا کر موت دیں۔ نہ وہ محتاج ہے آپ کے، نہ ان کا دین آپ کا محتاج ہے۔ اگر ہم اپنی خیریت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سنوارنے کی پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔